الحمد لله لم يزل عالما حيا قيوما قادرا قديرا سامعا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كثيرا 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 اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نور قبل كل نور ونور بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وهو النور ويا خالق كل نور يا صل وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا وملجأنا محمدا عبده تقریر کے آغاز سے پہلے ایک عادت ہے کہ درود پاک کے حوالے سے کوئی بات ہو پھر درود پاک پڑھ کے آگے بات پڑھائی جاتی ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک عربی میں اسے ذکر کہتے ہیں دعا با کے ساتھ اور عام الفاظ میں پنجابی میں اردو میں گو کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم پنجابی میں اسے سبو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمیں سبو کیا ہوتی ہے نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کافر نے کہا کہ آج آپ پر حملہ آور ہوا مجھ سے آپ سے کوئی نہیں بچا سکتا مدنی نشپال آقا علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا مارنے والا جو ہے اس سے بچانے والا کہیں بہتر ہے اور وہ وقت اولا شریک رام ہے جو بچانے والا ہوتا ہے اس کا بڑا مقام اور بڑی عزت ہے بہرحال اس نے کہا کہ یہاں کوئی آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ کو نہیں مانوں گا وہاں پہ یہ زب جسے کو اور ہماری زبان میں سبو کہتے ہیں یہی ایک چیز وہاں پر تھی اور اس میں اس زب سبو کے بارے میں آتا ہے ہم نے اسے دیکھی ہے نا یا پانی میں یا ارد گرد یا علامت طویلیہ علامہ حیات الحیوان میں اس کے متعلق بڑی دلچسپ گفتگو فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے جو سبو ہوتی ہے یہ پانی کے قریب اور پانی میں رہنے کے باوجود
بھی 40 دن کے بعد پانی کا ایک قطرہ پیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جیسے وہ چاہے کر سکتا ہے، اس کی شان ہے، اس کا کمال ہے۔ اور 40 دن یہ مذکر رہتی ہے، 40 دن یہ مؤنث رہتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس طرح جو چیز جس انداز میں پیدا کرے اس کی تخلیق ہے، جیسے بنا دیا اس نے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ایک بات عرض کرتا چلوں، کوئی بھی وہاں پہ نہیں تھا، ایک وہ کافر تھا حملہ کرنے والا، دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت جب اس نے کہا کہ اب کوئی آپ کی گواہی دے، وہ جان چکا تھا کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ زب وہ گو وہ سگو پاس آئی، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اے سونے مصطفیٰ میں گواہی دیتی ہوں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس وقت اس نے محبوب کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب ایسے جانور، ایسے زمین پہ چلنے والے، رننے والے کیڑے مکوڑے دیگر چیزیں درود و سلام پڑھیں تو ہم تو اصل کو مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کوشش کریں تو فرشتے سے زیادہ مقام پا سکتے ہیں۔ تو اتنے آرام سے درود و سلام پڑھیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ذرا مسجد اور یہ علاقہ بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، یہ باہر والے سپیکر میں، تو علاقہ گونج جائے تو ہم مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول پڑھ دینا تو اس حوالہ سے آپ جو ہے وہ ذرا ساتھ دینا ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بابا جی کی زندگی پر ہے، ذرا آپ نے توجہ دینی ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اشر تقیا خوش ہو جائے، ذرا ایسا نعرہ لگاؤ کہ اشر تقیا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو جبریل امین کی شان بتائی تھی، اس کا مقام مرتبہ بڑا ہے، لیکن محبوب کریم کے پاس جب آئے تو رب نے فرمایا یا جبریل، اس کو بادشاہ کے پاس باب المعراج ہے، دوسری
حدیث میں آتا ہے میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل آگے پیچھے کیا دیکھتے ہو، مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لو۔ شاید نے نا یہاں پہ جبریل امین اور نوری کا ہے، اب ذرا شعر پر توجہ دیجیے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پیار کی تو ذرا بچ بچ کے پاری کہہ دو نا کہ نوریات شاہ کنو تنیا چمایا۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت تکریم کے لائق میرے محسن میرے مربی اور میرے پہلے راہ اس فیلڈ میں آ کر جنہوں نے سب سے پہلے حوصلہ دیا میرے مراد میرے محترم استاد حضرت علامہ مجاہد اہل سنت قاری عبدالواحد نقشبندی صاحب سینہ مجدود اور میرے ساتھ تشریف لانے والے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد قادری صاحب، میرے برادر حضرت علامہ قاری مولانا فیاض صاحب، دیگر علماء کرام، شم رسالت کے فرمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کے بعد ہم پھر بیٹھے ہیں، بندہ زندہ اور ملاقات ہوئی جائے اور یہ استاد شخص ہے کہ جنہوں نے پھر مجھ ناچیز کو فرمایا اور ان کے حکم پر لبیک کہنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اور لازم ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے قائم رکھے۔ حالات کے پیش نظر دیگر معاملات کے پیش نظر شاید آپ اس طرح نہ دیکھ سکیں کہ جس طرح اس کا پروگرام تھا، لیکن آپ نے جا کے بیٹھنا ہے، کھلا وقت ہے، لیکن زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، تھوڑا سا وقت لینے کا عادی ہے، لیکن جو وقت ہوگا اس میں ذوق وہی ہونا چاہیے جو پچھلے 7 سال ہوگا۔ تو اس وجہ سے ذرا وہی ذوق ہو اس پچھلی محفل میں پچھلی مسجد میں تھا، تو وہ ذوق قائم رہنا چاہیے۔ ذرا ذوق لگاؤ نا، آپ چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا دستور بنایا، اس کائنات کا دستور یہ ہے، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور پھر اس انسان کو ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوق بنا کے بھیجا، اور یہ بات بھی اتھینٹک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ مالک لم یزل نے سارے نبیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن سارے نبیوں کا امام ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ سچ ہے کہ جتنے نبی اللہ نے سارے نبیوں کو امتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی محمد پاک کی امت کو ساری امتوں کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق کہ نبیوں کے بعد آدم کی امت سے لے محمد مصطفیٰ کی امت جتنے بھی دنیا میں آئے نبیوں کے بعد جسے رب نے
اکبر ہے، کیونکہ نبی سارے نبیوں سے اور نبی کا سب سے پیارا یار سارے نبیوں کی امت میں سے یہ رب کی شان ہے، رب کا کمال ہے۔ اب جو ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام تسلیم نے جب زائد دنیا سے پردہ فرمایا نا تو نبی مکرم شفیع محتشم کی یہ پیارے سے آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس جگہ پر سویا کرتے تھے نا جس اترے میں آج کل تو لیٹر ہوتا ہے، اس کے بعد پلاسٹر ہوتا ہے، پھر وائٹ واش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹمپر ہوتا ہے، پھر سیلنگ ہوتی ہے، پھر پنکھے لگتے ہیں۔ جدید دور آ گیا ہے، پرانے دور میں کھجوروں کی وہ جو جتنا بھی وہ تھا نا اسے کھجوروں کے درخت کی چھانے جو ہوتی تھی ان سے چھت بنا کرتا تھا اور لکڑی کے بھالے ہوا کرتے تھے۔ آپ بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھے ہمارے علاقے میں آج کا بھی ایسے جو ہے نا وہ گھر موجود ہیں، اب وہاں پر وہ جدھر سوتے تھے نا جس نے آپ کی اس دنیا سے وفات ہوئی نا تو آپ کے شہزادے سے صحابہ کرام نے کہا ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جس جگہ پہ نبیوں کے بعد جس کو رب نے مقام عطا فرمایا ابو بکر صدیق سویا کرتے تھے، ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پر وہ گئے انہوں نے دیکھا کہ آسمان ادھر نظر کی نا تو اوپر چھت سارا جو تھا اب جیسے نا انگیٹھی نہ ہو نا تو کچن میں جہاں پہ آگ جلتی ہے وہاں پر اوپر چھت جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے اس دھوئیں سے، اس آگ کے جلنے کی وجہ سے۔ اب جہاں انگیٹھی بنا دی جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آج کل تو چلیں یہ بھی دور نہیں رہا، بڑا جدید دور آ گیا ہے اور اس جدید دور میں اللہ اور ترقیاں دے، لیکن ترقیوں میں کہیں دین کو نہ بھول جانا۔ ترقیاں محبوب کریم علیہ السلام تسلیم کے چاہنے والا ایک بات پر نظر رکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کی شان کیا ہے؟ جدھر سوتے ہیں ادھر سارا چھت جلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے شہزادے نے جواب دیا میرے بابا جانی لیٹے لیٹے رات کو نیند انہیں نہیں آتی تھی، سوئے اپنی مدہوشی میں کہتے تھے یا محمد کریم آقا کی شاد میں کہتے تھے نا یا محمد، عشق کی وہ آگ ہمارے اس چھت کو چھو لیتی تھی اور ایسے ایسا تھا سویا ہمارا چھت جل رہا۔ عشق جب کتابی ہو رہا ہے وہ کمال عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے آپ جب چلتے تھے تو آپ کے دل کی آواز ایسی آتی تھی جس طرح کسی چولہے پر کوئی دیگچا پڑا ہو اور اس میں کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہو، جس طرح اس کے بھننے کی آواز آتی ہے نا ایسے ان کے دل سے آواز آتی تھی۔ اور ان سے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ کوئی نہیں ہے، بس کریم آقا کی یاد دل سے نہیں جاتی ہے، یار وقت ان کی یاد میں چلتا رہتا ہے۔ اتنا کمال، اتنی شان، اتنا رتبہ، اتنی عظمت رب نے پیارے مصطفیٰ کے یار کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے میرے قدیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا حضرت اویس کرنی سے عشق کی تعریف پوچھی گئی نا کہ عشق ہوتا کیا ہے؟ اویس کرنی سے جو اویس کرنی وہ ہے میرے قریب آقا جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس سے پہلے فرمایا مہربانی کرو ذرا تھوڑی سی توجہ ذرا وہ اویس کرنی وہ ہے کہ میرے قریب آقا نے ظاہری دنیا میں وفات فرمانے سے پہلے فرمایا اے علی فلان جگہ پر اویس کرنی رہتا ہے، اسے جا کے تمہارا جوڑا تحفے میں دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اب بڑی توجہ طلب لیکن یہ موضوع رہتا ہے جو ہے وہ بات جو کر رہے ہیں عشق کی، محبت کی، کیونکہ جو اشتہار میں رہتا ہے اس میں طابق تھا محبت رسول۔ اب ذرا توجہ، عشق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا العشق شہرے کو معاشی اللہ، عشق وہ آگ ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر شے کو جلا دیا۔
وہ بڑا میرے خیال آج موڈ نہیں سنا سرکاش بچ کے کہہ دو سبحان اللہ سنے ذرا میرا رب کا قرآن میرا رب نگران کتاب قرآن مجید فرقان حمید میرے شاہ فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا بابا جی ایک نام لگا کرتے تھے انہیں جانا انہیں ماننا ذرا گاجنس کے کہہ دو یار ایک بات کا اندازہ چاہے وہ پولیٹیشن ہو سیاسی ہو سماجی ہو سیاستدان ہو ڈاکٹر ہو ٹیچر ہو یا زمیندار ہو یا کوئی بھی ہو اسے ایک اندازہ ہو گیا ہے جو محمد عربی سے وفا کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرمایا بابا جی نے زندگی میں تاج دارے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے دنیا کے کونے میں بتا دیا اور دنیا والوں محمد مصطفیٰ پر ہماری جان بھی قربان تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا فرمائی ہے کمال عطا فرمایا ہے پھر مل کے پڑھ لو اسی معصوم کا نام لے کر کہ یہ کون آیا یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ وہ امام ہیں جنہوں
نے 72 مرتبہ ظاہری آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھا۔ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا بھائی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں، وہ گلی سے گزر رہے ہیں، اندروں ہی گھروں خوشبو دی پیاری پیاری مہک انہاں دے نک تک پہنچی، انہاں خوشبو سنی تے دروازے تے دستک دے سی، دروازے نے اندر پوچھا من نام تا کون جی تسی؟ انہاں کہا میرا نام جلال الدین ہے، سیوطی میں نو کہندے نے، میں کہا کوئی